سبین کے ابو نے ہم کو آگاہ کر دیا کہ رخصتی ہمارے آبائی گھر سے ہوگی اور آپ کو بارات گاؤں لانا ہوگی۔ یہ کوئی اتنی بڑی شرط نہ تھی کہ ہم ان کی خوشی کی خاطر پوری نہ کرتے۔ تاریخ رکھ دی گئی اور پھر وہ دن آ گیا جب گھر میں ڈھولک بجنے لگے۔ سبین اور اس کے والد گاؤں چلے گئے اور اب ہمیں جمعے کے روز بارات لے کر جانی تھی۔ جمعرات کے دن سب کام میں مگن تھے، مٹھائی کے ٹوکرے تیار ہو کر آ گئے تھے۔ دوسری جانب سب لڑکیاں تیاریاں کر رہی تھیں، مہندی تیار کی جا رہی تھی، شادی میں پہننے کے جوڑے استری ہو رہے تھے کہ اچانک کال آ گئی۔ کال والد صاحب نے اٹینڈ کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے۔ میرا نام شکیل ہے، میں نے تعلیم مکمل کی تو کچھ عرصہ پاکستان میں ہی جاب کرتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب تجربہ بڑھا تو میں اپنی آمدنی بڑھانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں تو میں زیادہ ترقی نہیں کر سکوں گا اور ایک لگی بندھی تنخواہ میں تو صرف گھر کا چولہا ہی جل سکے گا، جبکہ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس اپنا گھر ہو، گاڑی ہو اور آسائش کی تمام چیزیں ہوں۔ میرے والد ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اب میں ہی گھر کا واحد کفیل تھا۔ ایک چھوٹی بہن تھی۔ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے میں نے دبئی میں جاب تلاش کرنا شروع کر دی اور آخر کار مجھے دبئی میں ایک اچھی جاب مل گئی اور میں پیسہ کمانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے وہاں بہت پیسہ کمایا جس سے میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ میں نے لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک مکان بھی خرید لیا تھا۔ مجھے دبئی میں جاب کرتے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ میں اب 35 سال کا ہو چکا تھا، دیکھنے میں تو 30 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اب تک شادی بھی نہیں کی تھی اور پھر دیار غیر سے میرا دل بھر گیا اور میں پاکستان واپس آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور کاروبار بھی چل پڑا۔ میں نے جب اپنا بنگلہ خریدا تھا، انہی دنوں میرے گھر کے سامنے بھی ایک فیملی نے مکان خریدا تھا۔ تقریباً ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس فیملی میں 3 ممبر تھے، ماں باپ اور ایک ان کی بیٹی جس کا نام سبین تھا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا تعلق ساہیوال کے قریب ایک دیہات سے تھا۔ باقی کا سارا خاندان وہیں بستا تھا۔ سبین کے والدین نے اس کو بڑے چاؤ سے پڑھایا تھا۔ پڑھ لکھ کر سبین ہواؤں میں اڑنے کے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ حقیقتاً وہ ہواؤں میں اڑنا چاہتی تھی، یعنی وہ ایئر ہوسٹس بننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار جب اپنے والد سے کیا تو انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ پیشہ اتنا عزت دار نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ ہماری خاندانی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ہمارے خاندان میں کوئی یہ پیشہ اختیار کرے۔ دوسرے، سبین کی منگنی بچپن سے اس کے چچا زاد سے ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں اب چچا اور اس کے منگیتر کی مرضی بھی اہمیت رکھتی تھی۔ سبین نے ضد شروع کر دی کہ اس نے تو بس ایئر ہوسٹس ہی بننا ہے۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آخر کار والد نے مجبور ہو کر اس کو اجازت دے دی۔ اس نے ایک ایئر لائن میں اپلائی کیا اور قسمت سے اس کو ایئر ہوسٹس کی جاب مل گئی۔ سبین بہت خوبصورت تھی اور خوبصورتی اکثر جاب کرنے والی لڑکیوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، مگر وہ ایسی لڑکی تھی جس کو اپنی عزت، نیک نامی اور والدین کے ناموس کی حفاظت ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ لہٰذا اس نے بھی شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں، ان کا حوصلے سے مقابلہ کیا اور اپنی عزت اور نیک نامی کی حفاظت کی، یہاں تک کہ اس کے افسران بھی اس کی عزت و تکریم کرنے لگے۔ معقول تنخواہ میں ترقی سے اس کی مالی پوزیشن مستحکم ہوتی گئی۔ اب اس کو بین الاقوامی پروازوں پر بھی بھیجا جانے لگا۔ اس طرح وہ بھی اپنی پسندیدہ جاب کے مزے لیتی رہی۔ اس دوران اس کی عمر بھی 30 سال ہو گئی۔ اس کے والدین بھی یہی کہتے تھے کہ بہت شوق پورا کر لیا، اب جاب چھوڑ دو اور شادی کر لو۔ چچا مسلسل شادی کا تقاضا کر رہے ہیں، میں ان کو اب مزید نہیں ٹال سکتا۔
سبین بھی جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو اس کو بھی احساس ہوتا کہ دلکشی اس کے چہرے سے روٹھنے کو تیار بیٹھی ہے، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے منگیتر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے منگیتر نے صرف میٹرک کیا تھا اور والد صاحب کے ساتھ زمینداری میں لگ گیا تھا۔ سبین جب پاکستان میں ہوتی تو ہمارے گھر ضرور آتی، کیونکہ اس کی دوستی میری چھوٹی بہن سے تھی۔ میری والدہ سے بھی اس کی خوب بنتی تھی۔ میرے سے بھی کبھی آمنا سامنا ہوتا تو نظروں ہی نظروں میں کچھ محسوس ہوتا۔ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ وہ مجھے اور میں اس کو پسند کرنے لگا، اور آخر ایک دن میں نے اظہار محبت کر دیا۔ اس نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ سبین کے لیے میرا رشتہ اس کے گھر لے کر جائیں۔ امی نے فوراً منع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی منگنی بچپن سے طے ہے، اور اس کے ماں باپ روایتی قسم کے دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی نہ مانیں گے۔ لیکن میں نے ان کو بتایا کہ سبین اپنے منگیتر کو پسند نہیں کرتی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ضد کی کہ آپ ایک دفعہ تو جائیں اور رشتے کی بات کریں۔ میری ضد کے آگے مجبور ہو کر امی بھی ان کے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بچپن کی منگنی نہیں توڑ سکتے، اس طرح بھائی کا گھرانہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرے شوہر بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ بھی برادری کی خاطر بے بس ہیں۔ لڑکا نوجوان، خوبصورت اور کماؤ ہے، جمال میں کوئی کمی نہیں ہے، بلا وجہ اپنوں کو ٹھوکر لگانا درست نہیں۔ ہر بات ہم نے آج تک سبین کی مانی ہے، تو اب اسے بھی ہماری بات ماننا ہوگی۔ میری والدہ نے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بار بیٹی کے من کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ وہ ساری دنیا گھوم چکی ہے، وہ جبر کی شادی برداشت نہ کر پائے گی۔ سبین کی ماں سوچ میں پڑ گئی، بولی، اچھا دوبارہ آنا، شوہر سے بات کر کے جواب دوں گی۔ والدہ نے گھر آ کر مجھے سمجھایا کہ مجھے نہیں لگتا یہ رشتہ ہوگا، یہ لوگ پڑھ لکھ کر بھی ابھی تک اندر سے دیہاتی سوچ رکھتے ہیں، بیٹی کی خوشی سے زیادہ برادری ان کو عزیز ہے۔ میں بہت افسردہ ہو گیا۔ امی نے تسلی دی کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اس نے چاہا تو تمہیں زندگی کی یہ خوشی ضرور مل جائے گی۔ اس کے چچا زاد جمال کو بھی سبین بہت پسند تھی، وہ ہر حال میں اس سے شادی کا خواہش مند تھا اور اس کی خوبصورتی پر فریختہ تھا۔ اس نے ماں سے کہہ دیا تھا اگر سبین سے شادی نہ ہوئی تو وہ پھر کبھی شادی نہیں کرے گا، عمر بھر غیر شادی شدہ رہے گا۔ کئی بار سبین کے چچا اور چاچی شادی کا تقاضا کر چکے تھے، لیکن انہیں یہی جواب ملتا کہ ہماری بیٹی فی الحال شادی پر راضی نہیں ہے، ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے۔ اس کی چاچی کی یہ خواہش تھی کہ کافی عمر ہو چکی، اب سبین ملازمت چھوڑ دے اور گھر بسا لے۔ بس اسی نقطے پر شادی کا معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ اگلی دفعہ جب یہ لوگ گاؤں گئے تو وہاں چچا اور ان کی برادری نے سبین کے والد پر دباؤ ڈالا کہ بس اب بہت دیر ہو چکی، بچوں کی شادی جلد کر دو۔ گاؤں میں اس کے والدین نے سبین کو کافی سمجھایا، خود جمال کی والدہ نے بھی بیٹی کی خوشی کی خاطر سبین کو منانے کی کوشش کی، اس کی منت سماجت کی اور بیٹے کی مسرتوں کی بھیک مانگی، لیکن سبین راضی نہ ہوئی۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، البتہ کھانا پینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ والدین نے بیٹی کی ایسی حالت دیکھی تو فیصلہ سبین کے حق میں دے دیا، بھلا وہ کیوں کر بیٹی کو روتا سسکتا اور پریشان دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے گاؤں سے واپس آ کر میرا رشتہ قبول کر لیا۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے، میری بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میری والدہ کی بات سچ ثابت ہو گئی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے اچھے کی امید رکھو، اس نے چاہا تو تمہیں یہ خوشی ضرور ملے گی۔ ادھر پہلے تو سبین کے چچا چچی خفا رہے، پھر بھائی کی مجبوری دیکھ کر مان گئے
اور بھتیجی کی شادی میں شمولیت پر راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ سبین کی ڈولی اپنے گاؤں والے گھر سے جائے گی اور وہ اپنے آبائی گھر سے رخصت ہوگی تاکہ گاؤں کے سب ہی رشتہ دار شریک ہو سکیں۔ ہر ایک کا شادی میں شرکت کرنے کے لیے گاؤں سے شہر آنا ممکن نہیں۔ سبین کے ابو نے یہ شرط مان لی۔ انہوں نے برادری کی مخالفت کر کے سبین کا رشتہ میرے ساتھ کیا تھا، جس کے نتیجے میں برادری کی طرف سے ان کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اس چھوٹی سی شرط پر وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ چلو کم از کم معاملہ خوش اسلوبی سے سلجھ گیا۔ سبین کے ابو نے ہم کو آگاہ کر دیا کہ رخصتی ہمارے آبائی گھر سے ہوگی اور آپ کو بارات گاؤں لانا ہوگی۔ یہ کوئی اتنی بڑی شرط نہ تھی کہ ہم ان کی خوشی کی خاطر پوری نہ کرتے۔ تاریخ رکھ دی گئی اور پھر وہ دن آ گیا جب گھر میں ڈھولک بجنے لگے۔ سبین اور اس کے والدین گاؤں چلے گئے اور اب ہمیں جمعے کے روز بارات لے کر جانی تھی۔ جمعرات کے دن سب کام میں مگن تھے۔ مٹھائی کے ٹوکرے تیار ہو کر آ گئے تھے۔ دوسری جانب سب لڑکیاں تیاریاں کر رہی تھیں۔ مہندی تیار کی جا رہی تھی۔ شادی میں پہننے کے جوڑے استری ہو رہے تھے کہ اچانک کال آ گئی۔ کال والد صاحب نے اٹینڈ کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا گھر ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا۔ ہم سب اسی وقت روتے دھوتے گاؤں روانہ ہو گئے۔ میری حالت کافی ابتر ہو رہی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میں بے قراری کی حالت میں تھا۔ جس وقت ہم گاؤں پہنچے، عین اسی وقت ایمبولنس بھی وہاں پہنچ گئی۔ ساتھ میں پولیس کی وین بھی تھی جو سبین کی ڈیڈ باڈی لے کر آئی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کے مطابق آج گاؤں میں بھی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف سب لوگ کام میں لگے ہوئے تھے۔ پنڈال سجایا جا رہا تھا، کھانوں کی دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، لیکن ایسے میں کسی کو احساس بھی نہیں تھا کہ جمال کے اندر ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ وہ سبین کو بہت چاہتا تھا۔ آج اس کے سامنے اس کی منگیتر کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شہنائیوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اس کے اندر طوفان برپا ہوتا جا رہا تھا۔ سبین اسی کے گھر میں دوسرے کمرے میں مائیوں کا پیلا جوڑے پہنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہنسنے اور سہیلیوں سے بات کرنے کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ آخر جمال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئیں۔ وہ ایک دم سے ہجانی کیفیت میں اٹھا۔ اس نے اپنی بندوق اٹھائی اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بندوق تانی اور سبین پر فائر کھول دیے اور فاتحانہ انداز میں کہا کہ اگر تو میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔